اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس اول، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ آپ سب بچے خیریت سے ہیں؟ بیٹا آج ہم اپنے اسلامیات کے سبق کو پڑھیں گے، اور آج ہمارا اسلامیات کا آخری سبق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی اسلامیات کے سبق پڑھے تھے اور اس سبق کو جو آج ہم پڑھیں گے اس کو ملا کر ہمارے اسلامیات کے جتنے بھی آن لائن لیکچرز ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، وہ مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہیں تک آپ کا کورس ہے اسلامیات کا، جو آپ کے پہلے امتحان کے اندر جو ہی ہم اسکول اوپن کریں گے اس کے فرسٹ ویک کے بعد جو پہلا ہمارا ایگزام ہوگا، جو فرسٹ ہمارا ایگزام ہوگا، پہلا امتحان، اس کے اندر آپ کے یہ سارے جتنے بھی مضمون، جتنے بھی سبق ہم نے پڑھے ہیں، یہ سارے اس امتحان کا حصہ ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ بیٹا ہم اپنی پچھلی کلاس کے اندر 5 نمازوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ کس کس کو یاد ہے ہم نے جو 5 نمازیں پڑھی تھیں؟ جی سب کو یاد ہے، سمیر کو، علیشہ کو، باقی بچوں کو، بسمہ کو، سب کو یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا 5 نمازوں کے بارے میں؟ جی عائشہ آپ کو یاد ہے؟ امائمہ کو یاد ہے؟ بیٹا ہم نے پچھلا جو سبق تھا اس کے اندر 5 نمازیں پڑھی تھیں۔ دن کے اندر جو 5 نمازیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد دوسری نماز ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جس وقت دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، جب سورج جو ہے وہ آپ کے بالکل اوپر آ جاتا ہے، تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے جب سورج جو ہے وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد سورج نے ڈوبنا ہوتا ہے، تو بالکل نیچے چلا جاتا ہے، جب دھوپ کی تپش کم ہو جاتی ہے، وہ وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کو گھر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک آپ کھیل لیں، باہر کھیل لیں، تو وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ عصر کا ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ جو وقت ہوتا ہے بیٹا وہ کس کا وقت ہوتا ہے؟ وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب رات ہو جاتی ہے تو پھر وقت عشاء کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے۔ آج ہم مشق کو دیکھتے ہیں۔ مشق کے اندر لکھا ہوا ہے نمازوں کو ان کے وقت سے ملائیے۔ فجر کا کون سا وقت ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے، تو آپ نے یہ لائن کھینچنی ہے، فجر کو ملا دینا ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے سے۔ ظہر کس ٹائم ہوتی ہے؟ سارے آپشنز کو دیکھیں، آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ دوپہر؟ ہاں یہ تو سب سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے دوپہر، تو آپ جو ہے وہ ظہر کو دوپہر سے ملا دیں، ٹھیک ہے؟ اب عصر ہے، عصر کب ہوتی ہے؟ شام کو، یا اس کو ہم کہتے ہیں سپہر کو۔ اب دیکھیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے شام یا سپہر؟ جی وہ سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے، تو سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کو ملا دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے مغرب کب ہوتی ہے؟ مغرب کو دیکھیں یہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہے سورج ڈوبنے کے بعد؟ بالکل لکھا ہوا ہے، تو آپ مغرب کو سورج ڈوبنے کے بعد کے ساتھ ملا لیں۔ اور اس کے بعد پھر عشاء ہے جو رات کو ہوتی ہے، اس کو رات کے ساتھ ملا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب آپ کو نمازوں کے اوقات بیٹا سمجھ میں آ گئے نا؟ تو یہ سارے اوقات جو ہیں یہ آپ نے یہ والا مشق کے اندر بک کے اوپر ہی ان کو آپس میں ملانا ہے۔ اگلے صفحے کے اوپر آ جائیں۔ اگلے صفحے کے اوپر تو ہماری جو ہے وہ ایک نظم ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کس چیز کی ہے؟ نظم بنائی ہوئی ہے ہم نے، یہ جو نظم بنائی ہوئی ہے یہ نظم ہے نمازوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ محمد بن قاسم عادیہ نجیب، آپ نے میرے ساتھ یہ نظم پڑھنی ہے سب بچوں نے۔ صبح ہوتی ہے نماز فجر، دوپہر ہوئی تو آئی ظہر، پھر ہوا ہے وقت عصر، نماز مغرب آئی بعد عصر، رات ہوئی تو آئی عشاء، پڑھ کر تم سو نماز عشاء۔ بیٹا یہ والی پوئم یہ اتنے مزے کی نظم ہے نا، یہ آپ نے 10 ٹائمز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کو اپنے گھر میں سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو آپ نے بتانی ہے کہ آپ کو یہ نظم آتی ہے، آپ کو سارے نماز کے نام جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سارے نماز کے نام آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ نماز کے متعلق یہ باتیں یاد کیجئے۔ بیٹا نماز کے متعلق کون کون سی باتیں آپ کو یاد کرنی ہیں؟
نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس جگہ نماز پڑھیں وہ پاک صاف ہو۔ بیٹا اللہ پاک نے اپنی پوری زمین کو نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف قرار دیا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی پتھر پر، کسی زمین پر، کسی پہاڑ پر، کسی میدان میں، کہیں پہ بھی آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ بس جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، گندی نہیں ہونی چاہیے وہ جگہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کسی نے کوئی گندگی پھینکی ہوئی ہے اسی کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں، یہ غلط بات ہے۔ جگہ کوئی بھی ہو پر وہ پاک ہو۔ دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ بچے جب بھی نماز پڑھنے لگیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ آپ کا جسم اور آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہونے چاہیے، ان پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ آپ کے اپنے جسم پہ جو آپ کی باڈی ہے اس کے اوپر بھی کوئی بھی گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو تین چیزیں آپ کو پتہ چل گئیں کہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، آپ کا جسم بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے نماز کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بیٹا وضو نماز سے پہلے کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھتے وقت آپ کا منہ جو ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ سعودی عرب میں ہمارا جو مسلمان ہیں، ہم لوگوں کا سب سے جو ہماری جو عبادت گاہ ہے سب سے بڑی خانہ کعبہ، ہم اس کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کا منہ کعبہ کی طرف ہو، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے لکھ لیا، اوکے جی۔ سوال نمبر 4 ہے زبانی سوال جواب۔ یہ آپ نے اپنی جو ہے وہ کاپی کے اندر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے برائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ برائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے فرض نمازیں کل کتنی ہیں؟ کل فرض نمازیں 5 ہیں۔ کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ کیا ہر نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جی ہاں، ہر نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے سوال جواب تھے جو ہم نے کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیں اگلے صفحے پر، جو آپ کا نمازوں کو ترتیب سے لکھیے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، اوپر دیکھ لیں آپ کی نمازیں مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہیں، عشاء، عصر، مغرب، فجر، ظہر۔ تو سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ دوسری کون سی ہے؟ ظہر۔ تیسری کون سی ہے؟ عصر۔ چوتھی کون سی ہے؟ مغرب۔ پانچویں کون سی ہے؟ عشاء۔ تو یہ آپ نے بک کے اوپر کرنا ہے۔ تصویر دیکھ کر نماز کا نام لکھنا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو پہلی نماز ہے اس کے اندر سورج اوپر آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اور دوسری نماز میں آپ کو رات نظر آ رہی ہے، تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ عشاء کی نماز۔ بیٹا گھڑی میں کسی بھی 3 نمازوں کا وقت دکھائیے، نام بھی لکھیے۔ تو آپ نے وقت بنا، فجر کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے؟ صبح 5 بجے ہوتی ہے۔ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج کل اگر فجر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے تو یہ میں نے فجر کی نماز کا 5 بجے کا وقت بنا دیا۔ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، مطلب 1:30 پر۔ یہ تو تقریباً پورا سال اسی وقت پر ہوتی ہے، تو ظہر کی نماز کا بھی میں نے وقت بنا دیا۔ مغرب کی نماز کس وقت ہوتی ہے؟ یہ بھی وقت اس کا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج کل کا وقت جو ہے وہ 7 بجے میں نے یہاں پہ بنا دیا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ آپ کا یہاں تک جو ہے وہ پورا اس کی مشق تھی۔ یہ مشق آپ نے ڈائری کے مطابق جو ہے وہ کرنی ہے۔ اب وضو کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے وضو کیسے کرتے ہیں۔ وضو کیسے کرتے ہیں اس کا پہلا سٹیپ، پہلا جو کہاں سے شروع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد آپ نے کلائی تک ہاتھ دھوئے 3 بار، پہلے سیدھا پھر الٹا۔ پہلے آپ نے سیدھا ہاتھ 3 دفعہ دھونا ہے کلائی تک، پھر بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کلی کیجئے۔ کلی آپ نے کرنی ہے کتنی دفعہ؟ 3 بار، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے، وہ بھی کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر چوتھا سٹیپ ہے آپ نے پورا منہ دھونا ہے، پورا منہ کتنی دفعہ دھونا ہے؟ وہ بھی 3 بار۔ پھر اسی طرح آپ نے دانہ
یا دایاں جو سیدھا ہاتھ ہے بازو تک وہ آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے، کونی تک آپ نے ہاتھ دھونا ہے، وہ آپ نے کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 3 بار۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بایاں بازو جسے آپ لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لیفٹ آرم آپ کی ہے کونی تک، وہ آپ نے دھونی ہے 3 بار، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے مسح کرنا ہے، گیلا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ اپنے سر اور گردن پر پھیرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اگلا جو سٹیپ ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اپنا سیدھا پاؤں ٹخنوں تک دھونا ہے، پھر الٹا پاؤں ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ سارے کام آپ نے 3 دفعہ کرنے ہیں بیٹا۔ یہ اس طرح میرے زبانی کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ ہم ابھی جو ہے وہ وضو کرنے کے طریقے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ آپ لوگ میرے ساتھ ویڈیو دیکھیں۔ Now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart, I am going to make wudu. Step 1. Begin by saying, Bismillah. Step 2. Completely wash your hands including your wrist and between the fingers. Do this 3 times. Step 3. Put water into your mouth with the right hand. Swirl it around in your mouth and then spit it out. Do this 3 times. Step 4. Sniff water into your nose as far as you can with your right hand, then blow it out using your left hand. Do this 3 times. Step 5. Wash your face completely from your forehead to your chin and from right ear to the left ear. If you have a beard, then run your wet fingers through it. Step 6. Wash your right arm, begin at the fingertips, washing your whole hand, arm and elbow. Do this 3 times, then wash your left arm in the same order. Step 7. Wipe your head starting at your fringe, move your hands to the back of your head and then back to the front of your fringe in one move. This is done once only. Step 8. Wipe the inside of both of your ears with your index finger, then the back of your ears with your thumb. This is done once. Step 9. Wash the right foot including your ankle. Make sure you wash between your toes using your small pinky finger. This is done 3 times. Do the same for your left foot. Step 10. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. You can now pray as long as you don't break your. جی بیٹا، یہ آپ نے دیکھا وضو کرنے کا طریقہ۔ اب میرے خیال سے آپ سب کو وضو کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ جب سکول تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو یہاں پر ایک دفعہ وضو اپنے سامنے کروائیں گے اور سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہ اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے جیسا پہلے آپ کو بتایا، اسلامیات کے ہمارے تمام آن لائن سبق، ہمارا پہلی ٹرم کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کا جو پہلا امتحان ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا۔ آپ نے ان تمام اسباق کو بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔